الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. صدق الله مولانا العظيم. میرے مولانا بزرگوں اور دوستوں، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جسے تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، مساجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ مساجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. یعنی اللہ نے گواہی دی کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں ان کے ایمان ہونے کی علامت ہے کہ ان کے پاس ایمان جیسی دولت موجود ہے. تو مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مسجد قباء قائم کی. اس لیے مسلمانوں کی یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اگر کہیں کسی بستی کو بسانا چاہیں تو سب سے پہلے وہاں مسجد آباد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد سے مسلمان کی شان بڑھتی ہے، مسجد سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. جب آپ بنیاد رکھ رہے تھے تو آپ بنفس نفیس خود مسجد قباء کی بنیاد میں اترے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہاں پر پتھر رکھا اور حضرت ابوبکر کو آواز دی، فرمایا ابوبکر آؤ تم بھی ایک پتھر رکھ دو. یہاں سے بس ثابت ہو گئی کہ جب مسجد کی تعمیر کی جائے، مدرسے کی تعمیر کی جائے، یا اپنا گھر بنایا جائے، یا اپنی دکان چلانے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے کسی اللہ والے کو بلا لیا جائے، اس کے ہاتھوں سے پہلے اینٹ رکھا لی جائے. اپنے دکان پہ اپنی دکان کو شروع کرنے سے پہلے کسی عالم دین کو بلا لیا جائے، اللہ والے کو بلا لیا جائے، اسے دعا کرا دی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر آؤ اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ تم بھی رکھ دو. ابوبکر نے رکھی. اس کے بعد میں مسجد نبی کو تعمیر کیا گیا. مسجد نبی کی جو جگہ ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، یہ زمین آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس کے اوپر مسجد بنا دیجیے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت لینی پڑے گی. یتیم بچوں کی وہ زمین تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمت ادا کی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی. مسجد نبی کی بنیاد رکھی. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے پیغمبر ہیں، بلا شبہ خدا کے پیغمبر ہیں تو بڑے مرتبے پر ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات دیکھیے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کھڑے ہوں گے، صحابہ مزدوری کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں، جو پتھر صحابہ اٹھا رہے تھے وہ پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا رہے تھے. برابر کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم کام کر لیں گے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے قیامت کے دن تمہیں اجر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے محمد کو بھی اجر کی ضرورت ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ 2 پتھر اپنے کاندھے کے اوپر لے کر کے چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی کہ سارے صحابہ کے کندھوں پر ایک پتھر ہے اور حضرت عمار کے کندھوں پر 2 پتھر. حضرت عمار 2 پتھر لے کر کے آتے ہیں. تو فرمایا عمار یہ 2 پتھر کیسے؟ سارے صحابہ ایک پتھر لے کر کے آتے ہیں، آپ کے کندھے پر یہ 2 پتھر کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر میری طرف سے اور ایک پتھر آپ کی طرف سے. وہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کیا کرتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے
ایک پتھر میری جانب سے ہے اور ایک پتھر آپ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر اٹھائی اور حضرت عمار کا کندھا صاف کیا۔ سوچو کیا مرتبہ ملا ہوگا۔ آج ہے کوئی سنت کو ادا کرنے والا؟ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو یا مسجد کی تعمیر کا آپ کو موقع ملے تو آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ جس طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دو پتھر اپنے اوپر کاندھے کے اوپر ڈالے ہوئے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک رسول اللہ کی جانب سے، آپ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم جب بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، مسجد کی بنیاد میں حصہ لیں گے تو 500 اگر ہم اپنی جانب سے دیں گے تو انشاءاللہ 500 سے زیادہ رسول اللہ کی جانب سے دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، وہ اللہ کرنے چلا جاتا ہے، حالانکہ مال سے کوئی تعلق انسان کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا تعلق مال سے اتنا ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ تو اس کا ہے، اس کے علاوہ اس کا نہیں۔ اور بڑی اچھی مثال ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب نقوی نور اللہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اگر مرنے والے کا کوئی اس میں حصہ ہوتا جائیداد کے اندر تو بیٹے کا حصہ لگایا جاتا ہے، بیٹی کا حصہ لگایا جاتا ہے، سب کا حصہ لگ جاتا ہے، لیکن مرنے والے کا حصہ کوئی نہیں لگاتا ہے۔ معلوم چلا کہ انسان کا تعلق مال سے کچھ نہیں ہے، جو اپنی زندگی میں کرتے گیا، جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، بس وہ اس کا ہے، اس کے علاوہ اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں ہمارے پاس نہ جانے کتنے ایسے لوگ آئے جن کے والد صاحب ختم ہو گئے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، وہ جذبات میں آ کر یہ بات تو ہم سے کہہ کے چلے گئے مولانا صاحب ہر مہینہ 500 روپے اپنے والد صاحب کی طرف سے دیں گے، لیکن چند سال گزرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی 500 تو دور کی بات 50 روپے نہیں آتے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، تو قیامت کے دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی۔ اور اللہ نے اس کا تو چھوٹا سا نمونہ کورونا کال کے اندر دکھا دیا کہ اگر ایک بھائی جب کوئی مسافر سفر کر کے آتا تھا تو اس کو گھر میں اس کا سگا بھائی نہیں داخل ہونے دیتا تھا جب تک اس کو کھانے ڈالتے تھے، تو اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا، پہلے اس کی جانچ کرائی جاتی تھی۔ اب ایک اپنا سگا بھائی اپنے بھائی سے ہاتھ ملانے کے لیے نہ تیار تھا، ہاتھ نہیں ملاتا تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو چھونے کے لیے نہ تیار تھا۔ کتنے وہ جنازے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھائے بلکہ کرین کے ذریعے سے ان کو ڈالا گیا۔ اللہ نے قیامت کا چھوٹا سا نمونہ کورونا کال کے اندر دکھایا کہ دیکھو آج ہم نے جب چاہا ہے تو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا۔ کل قیامت کا دن ذرا اچھا سوچو کہ کل تو افراتفری کا معاملہ ہوگا، نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، کل آپ کا کون ساتھ دے گا؟ اس لیے جو کچھ ہم نیکیاں کما کر کے جائیں وہ ہمارے عوام کے کام آنے والی ہیں، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے، پوری رات ایک سیاہ فام عورت آتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی۔ آپ کو ایک عجیب معاملہ چل گیا، مسجد کی صفائی کون کرے گا؟ مؤذن صاحب کریں گے۔ مسجد کی صفائی کون کرے گا؟ امام صاحب کریں گے۔ کیوں؟ امام صاحب کو تنخواہ دی جاتی ہے، مؤذن صاحب کو تنخواہ دی جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کے روایت میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کی ہے، اور مسجد کی صفائی کرنے سے عزت ملتی ہے، ذلت نہیں ملتی۔ سیاہ فام عورت آتی
شادی کی, 4 کروڑ روپے خرچ کیے اپنی بیٹی کی شادی پر. کتنے؟ 4 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کیے. لیکن امام صاحب کے بچے کی طبیعت خراب تھی, امام صاحب چھٹی لے کر کے گئے, زیادہ دن لگ گئے تو انہی سیٹھ صاحب نے امام صاحب کی تنخواہ سے 4000 روپے کاٹ دیے. یہ مسلمانوں کی مالداری ہے. سیٹھ صاحب کی مالداری دیکھیے کہ اپنے بچے کی شادی پر, بچی کی شادی پر 4 کروڑ خرچ کیے جا رہے ہیں اور ایک امام کی تنخواہ سے 4000 روپے کاٹے جا رہے ہیں. اس قوم کو شرم نہیں آتی؟ جو امام تمہارے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے, تمہارے بچے مرتد نہ ہونے پائے اس کی فکر کرے, اسی امام اسی عالم کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں, کتنا احترام کرتے ہیں, کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کر بھی دیا تو 75 جگہ جاتے, فلاں پولیس صاحب آئے تھے, بڑا پریشان تھے, ہم نے ان کو کپڑا دے دیا, ہم نے ان کا یہ کر دیا وہ کر دیا. ارے بھائی جتانے کی کیا بات ہے, تم نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا اجر بھی تمہیں اللہ کے یہاں ملے گا, اس کا اجر بھی تمہیں اللہ کے یہاں ملے گا. تو میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. اس لیے جہاں بھی مسجد کی تعمیر ہو, ہم اپنے وقت کو فارغ کریں, چاہے ہم کام کریں چاہے ہم پیسہ دے دیں, دونوں چیزیں برابر ہیں. دونوں جیسا آپ کو وقت ملے ویسا آپ حصہ لے سکتے ہیں. مسجد سے آپ کو عزت ملے گی. حضرت مولانا انعام صاحب کاسگنج دعوت برکت عالیہ فرماتے ہیں کہ میرا مہاراشٹر کے اندر جانا ہوا, حضرت کا وہاں سفر ہوا, تو حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا, تو مسجد سے جب گزر کے گیا تو عموماً اکثر مساجد کے اندر یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں سے مسجد کا حصہ شروع ہوتا ہے پہلے ہی بیت الخلا اور پیشاب خانے بنے ہوتے ہیں. تو حضرت مسجد کے اندر چلے گئے. حضرت نے سوال کیا کہ بھائی کیا بیت الخلا مسجد سے اٹیچ نہیں بنے؟ یہ نہیں کہا کہ مسجد میں بنے, یہ نہیں کہا. حضرت نے کہا کہ مسجد کے اٹیچ بیت الخلا نہیں ہے. کہاں تک ہے بیت الخلا, جدھر سے آپ ہو کر کے آئے ادھر ہی تو بیت الخلا ہے. آپ نے فرمایا کہ اکثر ہم نے مساجد کا حال دیکھا ہے کہ مساجد کی چیزوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں, مدرسے کی چیزوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ یہ بھی ایذا ہے, حرام ہے, ایذا مسلم حرام ہے. آپ استنجا کر کے چلے گئے, آپ نے پانی نہیں ڈالا اور آپ کے بعد آنے والا شخص اب جب گندگی دیکھے گا تو بتاؤ اسے تکلیف ہوگی خوشی ہوگی؟ اسے تکلیف ہوگی. جب تکلیف ہوگی, آپ نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کا آپ کو گناہ ملے گا, آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. یہ تو بہت دور کی چیز ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب, ان کے 2 بیٹے, مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب, 2 بیٹے. گھر کے اندر ایک تولیہ تھی جو سارے لوگ استعمال کرتے تھے. کتنے؟ سارے لوگ. مفتی تقی اسماعیل صاحب کا مطلب شاید رفیع صاحب نے وہ تولیہ استعمال کی. وہ تولیہ استعمال کرنے کے بعد جہاں تولیہ ٹانگنے کا جگہ تھی وہاں حضرت نے تولیہ نہیں ڈالی, وہ تولیہ کدھر کر دی, دوسری جگہ رکھ دی. جب مفتی رفیع صاحب کو ضرورت پڑی تو وہاں پر گئے, دیکھا تولیہ نہیں, تو کہنے لگے ابا جان یہاں تولیہ ٹنگی نہیں مل رہی. تو والد صاحب کہنے لگے یہی تو ٹنگی تھی. تو دوسرے بیٹے کہنے لگے وہ میں نے وہاں استعمال کر کے رکھی. ابا نے فرمایا نہیں بیٹا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ گناہ ہے. کیوں؟ اس کو تکلیف ہوئی, اس نے یہاں تولیہ دیکھی اس کو نہیں ملی, پھر اس کے بعد وہ وہاں گیا تو اسے تکلیف ہوئی. اس لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کا کپڑا بغیر اجازت کے نہ پہنے. ہاں باپ کے لیے تو حق ہے کہ بیٹے کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے, لیکن ہم بھائی کی جب کوئی چیز استعمال کرے, بھائی کے روم کے اندر جانا ہو تو اجازت لے کر کے جائے, اجازت لے کر اسے کپڑے استعمال کرے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ تو اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ مساجد کے بیت الخلا جو اٹیچ ہوتے ہیں اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو صفائی ستھرائی کا بھی تو خیال رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی اور کی ذمہ داری ہے نہیں. جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. تو حضرت نے فرمایا یہاں بیت الخلا اٹیچ نہیں ہے. فرمایا حضرت جدھر سے آپ ہو کر کے آئے ہیں ادھر ہی بیت الخلا بنے. حضرت نے فرمایا عموماً مساجد کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بدبو اٹھتی ہے. کہا یہاں تو بدبو بھی نہیں آتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جب ہمارے یہاں مسجد بن کے تعمیر ہو گئی تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ مساجد کے بیت الخلا کون صاف کرے گا, مساجد کے بیت الخلا کون صاف کرے گا. تو کہنے لگے ممبر صاحب سے کہہ دیتے, ممبر صاحب کسی بھنگی کو لگا دیں گے, ممبر صاحب کسی بھنگی کو لگا دیں گے. کمیٹی والوں نے ممبر صاحب سے کہہ دیا کہ ممبر
صاحب ذرا آپ ٹاؤن میں کہہ دیجئے کہ ایک بھنگی آیا کرے اور اس کی صفائی کر کے چلا جایا کرے. تو حضرت نے کہا کہ اتنی اچھی صفائی ٹاؤن والے کرتے ہیں, اتنی اچھی صفائی ٹاؤن والے کرتے ہیں. کہا اس کے بعد دیکھنے میں تو کبھی نہیں آیا. کمیٹی والوں نے کیا کہا کہ دیکھنے میں کبھی کوئی نہیں آیا کہ کوئی بھنگی آیا ہو, نظر ہی نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ان ممبر صاحب سے ملاقات کرنی ہے, ممبر صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو حضرت اس کے پاس چل کے گئے. حضرت نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی آپ کیسے صفائی کرتے ہیں کہ دروازہ بالکل سلامت, لیٹرین بالکل پاک, ایک دم صاف, کوئی گندگی نہیں, کوئی بدبو نہیں. تو کہنے لگے حضرت اس کا راز ہے. کیا کہا؟ حضرت اس کا راز ہے. تو حضرت نے اصرار کیا کہ آپ راز بتانے کے قابل ہیں. تو جو حضرت کی جانب سے اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اپنے تک رکھیے گا, اپنے تک رکھیے گا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب کمیٹی والوں نے ہم سے یہ کہا کہ ممبر صاحب مسجد کے بیت الخلا کی صفائی کے لیے کوئی ٹاؤن سے بھنگی مقرر کر دیجیے کہ وہ وقت پر آئے اور صفائی کر کر کے چلا جائے. تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا کہ بھنگی کو لگا دوں, لیکن پھر سوچا کہ ایک اللہ کا گھر اور اس کے اندر بھنگی جائے, حالانکہ کوئی غلط نہیں, لیکن آ سکتا ہے وہ صفائی کرنے کے لیے. لیکن ان کا جو ایمان تھا اس نے روانہ نہیں کیا. ان کے دل کے اندر کہا ارے اللہ کا گھر اور وہ بھنگی صفائی کرنے کے لیے آئے. تو کہنے لگے حضرت اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مسجد کے بیت الخلا کی صفائی خود کروں گا, بیت الخلا کی صفائی خود کروں گا. صفائی کرنے لگے, صفائی کرتے رہے. حضرت والا جب وہاں سے چلے تو حضرت والا نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ اس مسجد کے ذریعے سے تمہیں عزت دے گا, اللہ تمہیں اس مسجد کے ذریعے سے عزت دے گا. چند سال گزر گئے, دوسرا الیکشن آیا, حضرت کو پھر وہاں جانے کا موقع ملا. تو حضرت نے ایک معاملہ نہیں بتایا, صرف نام لیا کہ فلاں ممبر صاحب سے ملاقات کرنی ہے, فلاں ممبر صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی حضرت جن صاحب کا آپ نام لے رہے وہ ممبر صاحب نہیں, تو چیئرمین ہو گئے, اب وہ چیئرمین ہو گئے. حضرت نے کہا اچھا چیئرمین ہو گئے. جب اس کو پتا چلا کہ حضرت تشریف لے کر کے آئے تو اس نے بھی سوچا حضرت نہ آنے پائے, ہم پہلے پہنچے حضرت کے پاس. تو وہ چل کر کے حضرت کے پاس آیا. تو حضرت کو جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنی انگلی اپنے اور پر رکھ لی, حضرت کسی کو بتائیے گا مت. تو حضرت والا نے اس سے ملاقات کی. حضرت والا کہنے لگے کہ مسجد کی بیت الخلا کی صفائی اب کون کرتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا حضرت آج بھی میں بھی کرتا ہوں. وقت کا چیئرمین اور بیت الخلا کی صفائی کرتا ہے. آج تھوڑا سا وعدہ مل جائے, تھوڑا سا منصب مل جائے, ساتویں آسمان پر دماغ چلا جاتا ہے, اپنی غلطی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آپ بتائیے اللہ نے اس کو مسجد کے ذریعے سے عزت دی اور کیا کیا, پہلے ممبر تھا پھر اللہ نے اسے چیئرمین بنایا. تو اللہ تعالیٰ مسجدوں سے عزت دیتا ہے, مسجدوں کو صاف کرنے سے, مسجدوں پر پیسہ خرچ کرنے سے عزت دیتا ہے, ذلت نہیں مل سکتی ہے. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.